الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإن أُقِذَ الأحد أُقِذَ الآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ ملک کے موجودہ حالات اور ایک مسئلہ جو ہمارے صوبے میں بالخصوص اور پورے ملک میں بالعموم خبر میں ہے، تو اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ آخر حجاب کیوں ضروری ہے اور اسلام میں اس کی اہمیت کتنی بیان کی گئی ہے، اور آج جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو مختصراً حجاب کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے یہ سنا: حجاب یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا: اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور امت کے تمام مسلمانوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے سروں پر چادریں ڈال لیں، پردہ کر لیں، حجاب کر لیں، اور غیر محرم مردوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیں. تو حجاب کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور مزید اللہ کا کرم کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارے دستور اور سنویدھان نے بھی ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں، حجاب کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزار سکیں. کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے. تو شرعی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے، اور ملک کے دستور میں بھی اس کے مقام کو بحال رکھا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض شر پسند عناصر، بعض شرعی قسم کے لوگ جو مسلمانوں کو ذہنی طور پر سے کمزور کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو اس ملک میں دوسرے نمبر کا شہری بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی اور ان کے حقوق کو پامال کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے ہر دن کچھ نئے اقدامات دیکھنے کو آ رہے ہیں. اور یہ معاملہ کورٹ میں ہے، اور اب تک کورٹ کا ججمنٹ اور
واضح طور پر نہیں آیا، بلکہ کچھ ہدایات، عبوری ہدایات، انسٹرکشن کورٹ نے جاری کی ہیں، فیصلہ آنے تک ان کا اہتمام کیا جائے۔ تو وہ کیا باتیں ہیں جو کورٹ نے جاری کی ہیں، اور اس میں پردے سے متعلق کیا پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس کے بارے میں آج ہم مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے کو جانکاری نہیں ہے کہ کورٹ کے انسٹرکشنز کیا آئے ہیں اور وہ کن کالجوں میں لاگو ہوں گے اور کن کالجوں میں لاگو نہیں ہوں گے، اور ہماری بچیاں کون سی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پردے کے ساتھ جا سکتی ہیں، اور کون سی کالجوں میں یہ لوازمات کی وجہ سے ہماری بچیوں کو ہمیں فی الحال کالج نہیں بھیجنا ہے، یا بھیجنا ہے تو کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو کوئی جانکاری ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت کا اور لاپرواہی کا ماحول ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ پردہ اور حجاب جیسی ضروری اور بنیادی چیز، اس کے بارے میں ہی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مستحب امر نہیں ہے، کوئی مستحب کام نہیں ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا، ایسے مسئلے کا تذکرہ نہیں چل رہا ہے۔ ایسا مسئلہ سرخیوں میں نہیں ہے کہ کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، نفلی کام ہے، ایسا نہیں۔ حجاب ہے، حجاب، پردہ اللہ کا حکم، پردہ کرنا اللہ کا حکم، قرآن میں اللہ نے کہا، نہ کرنے پر وعیدیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ لعنت کرتا ہے اس مرد پر جو کسی عورت کو دیکھے، اور اللہ لعنت کرتا ہے اس عورت پر جو ایسا موقع دے بغیر پردے کی وجہ سے کہ کوئی مرد اس کو دیکھے، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو عورت ایسا موقع دے رہی ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے، اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کرنے پر اجر و ثواب، نہ کرنے پر کوئی گناہ، ایسا نہیں، لعنت ہے اللہ کی۔ اللہ کا حکم ہے، کرنا ضروری ہے، بغیر پردے کے ایمان والے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ حیا کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان والحیا قرنا، الایمان والحیا قرنا جمیعا، فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ ہے، ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ ہے، اور جب ان میں سے ایک نکل جائے تو دوسرا بھی نکل جائے گا، حیا نکل جائے ایمان بھی نکل جائے گا۔ حیا کے بغیر ایمان باقی نہیں رہ سکتا، اسی لیے کہا جاتا ہے بے حیا باش ہرچے خواہی کن۔ فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ بے حیا ہو جا جو چاہے کر لے، بے شرم ہو جا جو چاہے کر لے، اب شرم ہی نہیں ہے تو کون پوچھے گا۔ تو بے حیائی یہ جاتے جاتے، بے حیائی آتے آتے، حیا جاتے جاتے ایمان
کو ساتھ لے جاتا ہے۔ فرمایا حیا اور ایمان ایک ساتھ رہتے ہیں، حیا نہیں ہے ایمان نہیں رہے گا، ایمان بھی چلا جائے گا۔ اتنی اہمیت ہے حیا کی، اتنی اہمیت ہے پردے کی، لیکن اس پردے کے بارے میں ہم بے فکر ہیں۔ پردے کا مسئلہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے چل رہا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ روزانہ صبح ہو رہی ہے، ہم ناشتہ کر رہے ہیں، گھر میں نہا دھو کر تیار ہو رہے ہیں، اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، دکان کے لیے، نوکری کے لیے جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں، بیوی بچوں میں ایسے ہنسی مذاق، بہترین کھانے اور ایسی خوشیوں بھری زندگی، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے ہمارے اطراف میں، جیسے ہمارے ایمان پر کوئی حملہ ہو ہی نہیں رہا ہے، کوئی احساس ہی نہیں، بے حس ہو گئے۔ ایمان کا ایک جز پردہ اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں، بے حس، بے شرم، گویا کہ ہمارا احساس مر چکا ہے۔ صحابہ اکرام سنتوں پر جان دیا کرتے، سنتوں پر جان دیا کرتے۔ وہ مشہور صحابی کا واقعہ کہ بادشاہ کے دسترخوان پر ہیں، لقمہ گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے، پڑوس میں بیٹھنے والوں نے کہا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ بادشاہ کا دسترخوان ہے، ہزاروں نعمتیں ہیں، یہاں پر لقمہ گرا ہوا اٹھا کر کھانا عیب سمجھا جاتا ہے، آپ نہ کھائیں، یہ بادشاہ کے دسترخوان کے شان کی گستاخی ہوگی، آپ نہ کریں۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دسترخوان پر لقمہ گرا ہے، بادشاہ سے دشمنی بول لینے کو تیار، لیکن ایک معمولی سنت بھی چھوٹ جائے گوارا نہیں۔ احساس وہ ایمان تھا، اور آج ہمارا احساس ہی ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ حضور کے زمانے میں جو آدمی زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اب اگر حضور کے بعد وہ اونٹ تو دے رہا ہے، اونٹ کی رسی دینے سے انکار کر لے، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، اس لیے کہ ابوبکر زندہ رہے اور دین میں کمی آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر کی وہ بات بڑی مشہور ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں اور ایمان میں کمی آ جائے، اسلام میں کمی آ جائے، دین میں کمی آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابوبکر کی موت ہو سکتی ہے، ابوبکر اسلام پر اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن ابوبکر کے ہوتے ہوئے ایمان میں، اسلام میں کمی آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کوئی سنت نہیں، کوئی معمولی مستحب کام نہیں، پردہ اور حجاب، اس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی شعور نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت ہے جو بے پردہ ہو، اللہ کا حکم ہے پردہ کرنے کا۔ حضور نے کیا تعلیمات دی پردے کے بارے میں؟ فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی امہات المومنین طبیعت ناساز تھی، ہجامہ کرنے کی درخواست کی۔ ہجامہ کہتے ہیں پشنا لگانا، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، ایک سنت ہے، ایک علاج کا طریقہ ہے، بدن سے، جسم سے گندے خون کو نکالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اللہ ختم کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں ہجامہ لگوانا چاہتی ہوں تاکہ طبیعت میں
افاقہ ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، صحت مل جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اجازت نہیں دی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بیان فرمایا کہ ابو طیبہ سے حجامہ لگاؤ۔ ایک صحابی کا نام لے کر بتلایا کہ ابو طیبہ سے حجامہ کرواؤ، وہ پشنا لگاؤ۔ کیوں کہا؟ اس واقعے کو بیان کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ نے حجامہ کی اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی، لیکن ابو طیبہ کا نام کیوں لیا حضور نے؟ اس لیے کہ دو باتیں تھی۔ ایک بات تو یہ کہ ابو طیبہ ام سلمہ کے محرم رشتہ داروں میں تھے، محرم رشتہ داروں میں پردہ نہیں تھا ام سلمہ کا، ان سے جن کا نام حضور نے لیا حجامہ لگانے کے لیے پردہ نہیں تھا، ایسے سے حجامہ لگانے کو کہا۔ دوسری بات حضرت جابر نے کہی کہ ابو طیبہ نابالغ تھے، ان سے پردے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بالغ نہیں تھے، تو حضور نے اپنی بیوی کو علاج کے لیے، میڈیکل پرابلم کے لیے کسی مرد کے سامنے علاج کرانے کی اجازت دی۔ وہاں بھی کہا کہ رشتہ دار ہو یا غیر بالغ ہو، ایسے کا نام حضور نے لیا ہے۔ علاج میں بھی بے پردگی نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا علاقہ جہاں کوئی محرم، کوئی رشتہ دار، کوئی مسلمان عورت یا کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ہو، مجبوری کی بات اور ہے، لیکن احتیاط اور ابتدا حضور نے کیا فرمایا؟ عورت اگر علاج بھی کرنا ہے، پردے کا اہتمام اس میں ہونا چاہیے، علاج میں بھی پردے کا اہتمام۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ علاج میں پردے کا اہتمام ختم ہو گیا۔ بہت سارے مرتبہ ہمارے ایسے مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے جن کے لیے ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مرد ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر اس پرٹیکولر مسئلے میں نہیں ہے، مرد کے پاس علاج کرانے کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک عورتوں میں ڈاکٹر موجود ہے ان کے ذریعے علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ تو شریعت میں خوشی میں بھی پردے کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا، بیماری میں بھی پردے کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا، مصیبت اور پریشانی میں بھی پردے کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا۔ کسی بھی حال میں بغیر پردے کے رہنے کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی ہے۔ تو اتنا حساس مسئلہ مسلمانوں کا، اور ہاں جب مسلمان بے حس ہو چکے ہیں، کچھ بھی ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ان مسلمان بچیوں کو جو ان حالات میں پردے کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، کبھی ہمت نہیں آ رہی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، ڈاکومنٹس بھی پورے کریکٹ ہیں، ہیلمٹ بھی ہم نے پہنا ہوا ہے، راستے میں پولیس نظر آئے پھر بھی 2 لمحے کے لیے دل میں ایک خطرہ، ایک الجھن، ایک ڈر کی کیفیت اکثر ہم مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، جبکہ سب کچھ ہمارا درست ہے، پھر بھی پولیس کو دیکھ کر تھوڑا 2 لمحے کے لیے کچھ خلجان، کچھ الجھن، ڈر کی کیفیت ہم مردوں میں پیدا ہوتی ہے۔ قربان جائے ان بچیوں پر جو پولیس کے سامنے، میڈیا کے سامنے، یہاں تک کہ انہیں دوڑایا جا رہا ہے، پھر بھی پردے کا اہتمام کر رہی ہے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بھی، آپ نے بھی کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی، گیٹ پر رکایا جا رہا ہے،
ظلم ہو رہا ہے، لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو دوڑایا جا رہا ہے۔ کئی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی۔ کسی ایک ویڈیو میں کوئی باپ ہمیں نظر آیا اپنی بچی کے ساتھ، کوئی ایک ویڈیو ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہو، آپ کے آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہو کہ عام دنوں میں نہ صحیح ایسے حالات میں ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، بچیوں کے ساتھ اسکول جاتے، گیٹ کے پاس جاتے، وہاں کیا ہو رہا ہے، کس مصیبت کا، ظلم و بربریت کا سامنا ہماری بچیاں کر رہی ہے۔ ایک لمحہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کو ہمت دیتے کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تمہارا باپ جان دے دے گا، لیکن تمہارے پردے پر، تمہاری عزت پر، تمہاری آبرو پر آنچ آنے نہیں دے گا۔ ہم دو قدم کھڑے ہوتے، کیا ہمت ہوتی ہے ہماری بچیوں کو۔ کوئی ایک ویڈیو نظر آیا ہمیں، یہ بچیوں کے ساتھ ماں باپ بھی ہیں، وہ مینجمنٹ سے، ڈپارٹمنٹ سے، ڈی سی سے، پرنسپل سے لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو اپنے حق کے لیے، کوئی ایک ویڈیو جس میں باپ کھڑا ہے نہیں، بس ہم سٹیٹس رکھیں گے، واٹس ایپ میں میسیجز فارورڈ کریں گے، بڑے بڑے ناز کی باتیں ہماری۔ ابھی فاطمہ کی بچیوں نے سنبھالا تو یہ حال ہے، علی کے بچے میدان میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بات بس واٹس ایپ میں، یہ باتیں بس فیس بک میں، میدان میں کہاں ہے؟ میری بہن پر ظلم ہو رہا ہے، میری بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا نقاب اتارا جا رہا ہے، اس کے سر سے اس کے اسکارف کو کھینچا جا رہا ہے، اور باپ مزے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور 2 کوڑی کمانے کے لیے کاروبار کر رہا ہے، اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کی فکر نہیں۔ ہم سے تو وہ یتیم بچے اچھے ہیں جو یہ تو سوچتی ہوں گی کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں اس لیے آج ہمیں حال دیکھنے پڑ رہا ہے، لیکن ماں باپ ہو کر بھی یہ حال دیکھنا پڑے، آخر ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ قربان جائے ان بچیوں پر، اس حال میں بھی ہماری عزت کو نبھا رہی ہیں، ہماری عزت بچا رہی ہیں، میڈیا کے سامنے، ڈپارٹمنٹ کے سامنے کھل کر، بے باک ہو کر، نڈر ہو کر وہ بچیاں کہہ رہی ہیں ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں سکھلایا سرسوتی پوجا پر انگلی اٹھائی جائے، ہماری ماں باپ نے یہ نہیں سکھلایا کہ بندیا پر انگلی اٹھائی جائے، ہمارے ماں باپ نے سکھلایا ہے کہ دوسرے مذہب کی عزت کرو، اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے یہ سکھلایا، ہمارا نام وہ بچیاں لے رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ کیا ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو ایک کالج میں ایڈمیشن کرا دیا، بکس دلا دیے، پین دلا دیے، فیس بھر دی، یہی ذمہ داری ختم ہو گئی، آگے کا کام ہم ماں باپ کا نہیں ہے کہ بچیوں پر کیا ہو رہا ہے؟ جا کر دیکھنا ماں باپ کہاں ہیں؟ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جن کے بچیاں، جن کی بیٹیاں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، اور ہم میں سے جن کی بہنیں اور بیویاں جو کالجوں میں، اسکولوں میں نوکریاں کر رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ روزانہ ہم وقت فارغ کریں، کورٹ کا فیصلہ آنے تک اہتمام کریں کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑے رہیں، چاہے چند پیسے ہمارے برباد ہو جائے، چند دن ہمارا کاروبار بند رہے، لیکن ہمارے بچیوں کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ہمارے عورتیں نوکری کے لیے جا رہی ہیں اور وہاں انہیں برقع کھلایا جا رہا ہے اور ہم پوچھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کورٹ کے کیا انسٹرکشنز آئے ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ کورٹ کے انسٹرکشنز آئے ہیں
کہ جن کالجوں میں CDC کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی، جن کالجوں میں CDC موجود ہے، کمیٹی موجود ہے، کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی موجود ہو، اور اس کمیٹی نے ایک یونیفارم بنایا ہو، تو انہی کالجوں میں حجاب کے بغیر جانے کو کہا ہے۔ اور باقی جتنی کالجیں ہیں جہاں CDC کمیٹی نہیں ہے یا انہوں نے کوئی یونیفارم نہیں بنایا ہے، اسی طرح ڈگری کالجوں میں ان تمام جگہ پر آج بھی ہماری بچیاں پردے کے ساتھ جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ خود ہمارے شہر میں یہ واقعہ سننے میں آ رہے ہیں کہ ڈگری کالج میں بھی حجاب کو نکالنے کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ CM اور ایجوکیشن منسٹر اور کورٹ کے انسٹرکشنز میں ایسی کوئی بات نہیں، صاف کہا گیا ڈگری کالجوں میں پردے کی یا حجاب کے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ انہی کالجوں کے لیے ہے جہاں CDC کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ آج ہمارے جو ہے بچیوں کو ڈگری کالج میں بھی حجاب کی وجہ سے یا تو نکال کر آنے کو کہا جا رہا ہے یا واپس گھروں کو بھیجا جا رہا ہے، یہ بھی معلوم نہیں۔ کیا معلوم کیا ہے آخر ہمیں؟ آخر ہم مسلمانوں کو کیا معلوم ہے؟ گوشت کب اچھا ملتا ہے، گائے میں کون سا حصہ گوشت کا اچھا لذیذ رہتا ہے، بریانی کون سی ہوٹل کی اچھی ہے، کپڑے کہاں اچھے ملتے ہیں، جوتے کہاں اچھے ملتے ہیں، یہی معلوم ہے۔ نہ شریعت معلوم ہے، نہ دستور معلوم ہے۔ ہمارے شہر میں بچیاں جا رہی ہیں، روتے ہوئے واپس آ رہی ہیں، اور ہمیں احساس نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچیوں کے ساتھ۔ ماں باپ کو احساس نہیں، محلے کے بڑے ذمہ داروں کو، مسجد کے ذمہ داروں کو احساس نہیں، شہر کے اداروں کو احساس نہیں، تنظیموں کو احساس نہیں، NGO کو، سوشل اور ویلفیئر ٹرسٹ کے جناب پر جو کام کرنے والے ہیں، ہمارے مسلمانوں کی جتنی جماعتیں ہیں، کسی کو احساس نہیں کہ ہمارے بچیوں پر کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہا ہے، کسی کو احساس نہیں۔ سب اپنے اپنے کام میں۔ کوئی متولی ہے ہمارا، متولی دوسرے کو بنائے۔ اگر ایک دو لوگوں نے محلے کے بات کر لی کہ متولی ہٹانا ہے، پوری کمیٹی متحرک ہو جاتی ہے، پریشان۔ ہمارے کسی تنظیم کے صدر، متولی، سیکریٹری کو بدلنے کی بات ہو جائے، پوری تنظیم متحرک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پردے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، نہ ہم متولیوں کو، نہ علماء کو، نہ اداروں کو، نہ ہمارے سیاسی لیڈران کو، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ کورٹ میں ہے، ہاں کورٹ میں ہے، کورٹ کا ججمنٹ نہیں آیا ہے، کورٹ کے عبوری حکم آیا ہے، انسٹرکشنز آئے ہیں، کورٹ کا ججمنٹ ابھی نہیں آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم اللیگل کوئی کام نہ کریں، کورٹ کے جو ہے مخالفت نہ کریں، لیکن جو غلط کام ہو رہے ہیں اسے تو روک سکتے ہیں۔ کورٹ کے حکم کے نام پر جو غلط کیا جا رہا ہے اسے تو روکنے کی آزادی ہمارے لیڈروں کو ہے، ہمارے علماء کو ہے، متولیوں کو ہے، ہم ماں باپ کو ہے۔ کورٹ کے خلاف جانے کو کون کہہ رہا ہے؟ لیکن کوئی ہمیں اس کی فکر نہیں۔ 2 ہفتے 3 ہفتے گزر گئے، کسی محلے میں، کسی علاقے میں ہماری علاقے کی جماعت، محلے کی کمیٹی بیٹھی ہو، فکر کیا ہو کہ ہمارے محلے میں کتنی بچیاں ہیں، کون کون سے کالجوں کو جاتی ہیں، ہم انہیں جوڑیں اور انہیں حکومت کے بارے میں اور ہمارے آرٹیکل نمبر 25 کے بارے میں، دستور کے بارے میں ان بچیوں کو سمجھائیں، اویئرنیس دلائیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اسے ہم کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ جمعہ میں ہمارے یہ بیانات ہو کہ آرٹیکل نمبر 25 کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے حجاب کتنا ضروری ہے۔ کسی بھی ہمارے محلے میں یہ فکر ہوئی اور جمعہ کے ذریعے یا کمیٹی کے ذریعے یا شہر کے کسی
ادارے کے ذریعے اس کی فکر ہوئی نہیں ہوئی. کیوں؟ پردہ کیا؟ ہمیں تو ایمان بھی نکل جائے احساس میں. واقعی اللہ بہتر جانتا ہے. اب ہمیں افسوس ہو رہا ہے، واقعی ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایسے مسائل کو جمعہ میں بیان کر رہے ہیں جو سنت ہے یا مستحب ہے یا نفل ہے. امت کے ایمان کی بھی امت کو فکر نہیں ہے. امت اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہی ہے. اور آج ہمارے مسائل، رجب آ گیا، رجب کے کنڈوں پر بیان، فلاں آ گیا اس پر بیان، کچھ اس کی تائید میں، کچھ اس کی مخالفت میں. امت کا حال کیا ہے؟ ایمان کے بغیر قبروں میں جا رہے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کورٹ کے انسٹرکشنز کیا ہیں؟ ڈگری کالجوں میں پردے کے ساتھ جا سکتی ہے. جن کمیٹیوں میں CDC نہیں ہے، جن کالجوں میں وہاں پر یونیفارم نہیں ہے تو وہاں پر حجاب کے ساتھ جا سکتی ہے. یونیفارم ہے، بچیوں کے لیے ہے. ٹیچرز کا برقع اتارا جا رہا ہے، حجاب اتارا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری وہ بچیاں اگر خود سے بات کرتی ہیں کہ بندیا کو اجازت ہے اور جو ہے دوسری چیزوں کو اجازت دی جا رہی ہے تو حجاب کو کیوں اجازت نہیں؟ فوراً 2-4 بچیوں نے کیا انٹرویو دے دیا ٹیکے پر، بندیا پر، کمکم پر. فوراً ان کی تنظیمیں متحرک ہو گئی اور نیوز میں آنے لگا اور وہ بھڑک گئے اور وہ بیانات دے رہے کہ یہ مسلمان کون ہوتے ہیں کمکم اور بندیا کے بارے میں بات کرنے والے. یہ ہے احساس. حالانکہ وہ شر ہے، شر پسند ہے، لیکن ان کا جو احساس ہے، ان کی جو بیداری ہے کہ کوئی ان میں اپنے مذہب کے بارے میں ایک بات سننا نہیں چاہتا. واقعی اس احساس کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان کے مذہب کی ایک بندیا پر بات آئی تو بھڑک اٹھے، اور آج ہمارا حجاب کا مسئلہ ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے. سب مل کر ایک ہو کر اگر کوئی قدم اٹھائے کہ حجاب کیا ہے، کتنا ضروری، اگر ہم کو سوچیں اور اویئرنیس پیدا کرے اور اس کے اپنے حق کے لیے لڑے، ضرور حکومت کو جھکنا ہی پڑے گا. کسانوں نے 1 سال لگاتار جو ہے محنت کی، اتنی کوششیں کہ بہت سارے صلح کمپرومائز کی باتیں آئیں، لیکن اپنے حق کے لیے ڈٹے رہے، حق انہیں ملا. آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. آئندہ ہمیں بھی کمپرومائز کے لیے کہا جائے گا کہ آپ فلاں جگہ پر نہ پہنے، فلاں جگہ پر نہ پہنے، لیکن ہم بھی ان کسانوں کو نمونہ بنائے کہ ہم کسی طرح کوئی کمپرومائز اللہ کی نافرمانی میں نہیں کر سکتے. یہ حجاب اور پردہ حکومت کا حکم نہیں، شوہر کا حکم نہیں، ماں باپ کا حکم نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. سمجھنے کے لیے مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے ہمیں، مسئلہ سمجھنے کے لیے بتاتا چلوں. یہ شوہر کا، ماں باپ کا، حکومت کا نہیں، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. مثال کے طور پر شوہر کہے بیوی سے پردہ نہ کرو، شوہر کیا کہے بیوی سے کہ تم برقع نہ پہنو، پردہ نہ کرو، حجاب نہ کرو، تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا اور بیوی کو شوہر کی اس بات ماننے کی اجازت نہیں. شوہر منع کرے تب بھی بیوی پردہ کرے گی، اس لیے کہ یہ شوہر کا حق نہیں ہے پردہ، یہ اللہ کا حق ہے. شوہر منع کرے تب بھی بیوی کو کیا کرنا پڑے گا؟ پردہ کرنا پڑے گا. شوہر کا حق نہیں، اللہ کا حق ہے. اسی طرح بعض مرتبہ شوہر کہتا ہے، بعض مرتبہ شوہر کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ پردے کا حکم کرتے ہیں شوہر، لیکن کیا کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے. شوہر کیا کرتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے بیوی کو، ان سے کیا پردہ کرو گی، یہ میرا چچا ہے، میرا بھائی ہے، میرا ماموں ہے. اپنے رشتہ داروں سے پردہ کو نہیں کہتا، اور بیوی کے گھر خاندان میں جو مرد ہے ان سے کہتا
کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ماموں سے فلاں سے پردہ کرنا ہے، اس میں بھی بیوی شوہر کی بات نہیں مانے گی، اللہ کا حکم دیکھے گی۔ کیوں؟ پردہ شوہر کا حق نہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ کوئی حکومت کا حق نہیں کہ ہم حکومت کی بات مان لیں، کسی کورٹ کا حق نہیں کہ کورٹ کی بات ہم مان لیں۔ پردے میں یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات ہم پردے میں نہیں مان سکتے۔ ہر حال میں، خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ہر حال میں پردہ ضروری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے، ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی ماں کو خبر ہوئی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ اب وہ دوڑتی ہوئی آئیں اپنے بچے کے بارے میں حضور سے پوچھنے کے لیے آئیں، حضور سے پوچھنے کے لیے حضور کی مجلس میں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ وہ عورت جس کا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، مر چکا ہے، اور وہ اپنے بچے کے بارے میں معلوم کرنے حضور کے پاس آ رہی ہیں، اس درد کا کیا حال ہوگا؟ نوجوان بیٹا شہید ہو جائے تو ماں کے کلیجے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، ماں کے دل میں کیا غم ہوگا؟ ایسے غم کے حال میں وہ ماں آ رہی ہے حضور کے پاس، اور پورا برقع کیا ہوا ہے، نقاب ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ آئی تو چند صحابہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تیرا بیٹا مرا ہے اور اس حال میں بھی تو نقاب پہن کے، پردہ کر کے، برقع اوڑھ کے آئی ہے۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا میرا بیٹا مرا ہے، میرا ایمان نہیں مرا ہے۔ میرا بیٹا مرا ہے، میرا ایمان نہیں مرا، میرا اسلام نہیں مرا، میرے حیا نہیں مری۔ میرا بیٹا مرا ہے لیکن میرے حیا نہیں مری۔ وہی بات آج ہمارے اندر ہے کہ آج ہمارا ایمان مر چکا ہے، ہماری حیا مر چکی، ہمارا احساس ختم ہو چکا۔ ان سب حالات کے باوجود فرمایا کہ ہمیں کوئی احساس نہیں، کئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے گزر رہے ہیں اور کوئی احساس نہیں۔ ایک لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر جو ویڈیوز ہم نے دیکھی تھی اس میں دیکھا تھا کہ ایک عورت ہے گیٹ میں برقع نکال کر گاڑی میں رکھ رہی ہے، ایک عورت ہے کہ گیٹ میں برقع نکال کر اپنے بیگ میں رکھ رہی ہے، ایک بچی ہے میڈیا والے اسے دوڑا رہے ہیں، 8-10 بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کو لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک لمحہ آنکھ بند کر کے ان بچیوں کی، ان عورتوں کی جگہ ہم اپنی عورتوں کو تصور کریں کہ میں سوچوں میری آنکھ بند کر کے میری بیوی ہے، وہ اپنا برقع نکال رہی ہے اور وہ سیٹ کے ڈکی میں، گاڑی کے ڈکی میں رکھ رہی ہے۔ اگر میری بیوی کے ساتھ یہ ہوتا کیا میں گھر بیٹھا رہتا؟ کون سا مسلمان مرد ہوگا، کس کی غیرت ہوگی کہ اس بیوی کو، اس کی بیوی کو سرے عام راستے میں جو ہے برقع نکالنے کو کہا جائے، اس کا سر کھولا جائے، اس کے بال کھولے جائے اور اسے برقع نکال کر آنے کو کہے، اور وہاں میں اپنی بیوی کو تصور کروں، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو تصور کروں، کیا میں ایسے کاروبار میں بیٹھ سکتا ہوں جیسے آج بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہوں؟ آج ہم نے دوسروں کی بچوں کو دیکھا، ہمیں احساس نہیں ہے، کل وہی حال ہماری بچیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتے۔ جب اپنے پر آنچ آتی ہے تو مسلمانوں کو گالیاں بکتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہے، لیکن کسی مسلمان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے ہم ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں۔ آج ہمیں احساس لینے کی ضرورت ہے۔ یہ پردہ کسی تعلیم کی وجہ سے، کسی حکومت کی وجہ سے، کسی کورٹ کے انسٹرکشنز کی وجہ سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ انسانوں کا حق نہیں، اللہ کا حق ہے۔
تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کریں، روزانہ ہمارے بچیوں کے ساتھ ہم باپ، بھائی، ذمہ دار چچا، ماموں جو ہیں، ہم اپنے بچیوں کے ساتھ کالجوں کو جائیں، وہاں کیا ہو رہا ہے ان کے قدم بہ قدم کھڑے رہ کر ان کا ساتھ نبھائیں۔ آج کئی ویڈیوز ہم نے دیکھے، جیسا کہ میں نے کہا، صرف بچیاں ہی لڑ رہی ہے، کوئی ویڈیو ایسا نہیں جس میں کسی ایک بچی کا باپ کھڑا ہو کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بغیر پردے کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی باپ کھڑا نہیں ہے۔ تو ہم جائیں اپنے بچیوں کے ساتھ اور کورٹ کے جو انسٹرکشنز ہیں اسے معلوم کریں، مینجمنٹ کو بتائیں، ڈگری کالج ہے، سی ایم نے کہا ہے، ایجوکیشن منسٹر نے کہا ہے، کورٹ کے انسٹرکشنز ہے، ڈگری کالج میں یونیفارم وغیرہ نہیں ہے، بچیاں حجاب کی آ سکتی ہیں ساتھ میں، ہم اپنی بچیوں کو بھیجیں گے، ہم بات کریں وہاں پر، یہاں فیس بک میں نہیں، ٹویٹر پہ نہیں، واٹس ایپ پہ نہیں کہ علی کے بچے آئیں گے کیا ہوگا، وہاں میدان میں اتریں، لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا حق مانگیں، یہی کافی ہے۔ آج ہم مانگنا چھوڑ دیے اور ملک کے ایسے حالات ہیں، جب تک مانگو گے نہیں، لڑو گے نہیں، ملے گا نہیں۔ آج ہمارا ملک پہلے جیسا نہیں رہا، پہلے ایسا تھا ہر شہری کو اس کا حق دیا جاتا تھا۔ کیسا تھا پہلے؟ ہر شہری کو اس کا حق دیا جاتا تھا، لیکن آج ایسا ہے دیا نہیں جاتا، ہمارے حق کو چھین کر لینا پڑتا ہے ہمیں۔ اور آج بھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے ہمارا حق ملے گا نہیں ملے گا، ہمیں آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے بچیوں کے ساتھ رہنا ہے اور حجاب کے بارے میں کورٹ کے انسٹرکشنز کیا ہیں معلوم کرنا ہے، اور کالجوں میں جا کر اسے سمجھانے کی، چاہے وہ جماعت کی شکل میں ہو، شہر کی شکل میں ہو، سیاست کے لیڈروں کی نگرانی میں ہو، یا علماء کی نگرانی میں ہو، یا متولیوں کی نگرانی میں ہو، ہماری طرف سے پوری ایک جہتی اور یونٹی ہمیں دکھانی چاہیے کہ یہ مسئلہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور اس میں اگر کوئی شرارت کرے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں آواز پہنچانے کی آگے تک سخت ضرورت ہے اور اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اگر ہماری بچیاں ایسی کالجوں میں پڑھ رہی ہیں جس میں کورٹ کے انسٹرکشنز کے مطابق حجاب کے ساتھ نہیں جا سکتی، تو ہماری بچیاں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کیسی باتیں اللہ ان کے ذہن میں ڈال رہا ہے، بچیاں خود کہہ رہی ہیں کہ جیسے پہلے کووڈ کے ٹائم پر آن لائن کلاسز چلتے تھے، کورٹ کا آرڈر آنے تک آن لائن کلاسز شروع کیے جائیں تاکہ ہم حجاب کے ساتھ گھروں میں رہ کر آن لائن کلاس اٹینڈ کریں۔ تو اس کی ہمیں جو ہے مینجمنٹ سے درخواست کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہاں بھی ہمارا مسئلہ حل نہ ہو تو علماء کی طرف سے اور ہمارے پورے کرناٹک کے امیر شریعت کی طرف سے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا کی طرف سے، ہمارے پورے ملک کے جو ہمارے علماء اور ذمہ دار اور دانشوران ہیں، ان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بغیر حجاب کے ہم نہ جائیں۔ 2-4 دن ہم چھٹیاں کر لیں، نرسری سے لے کر میڈیکل کالج تک جہاں بھی ہماری بچیاں پڑھ رہی ہے، ہم کالجوں کو 2 دن 4 دن 6 دن نہ جائیں، بہت بڑا فرق پڑے گا تعلیمی اداروں پر اور انہیں جھکنا ہی پڑے گا۔ لیکن میں اپنی بچی کا مسئلہ دیکھوں گا، پوری امت کی بچیوں کا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ لہٰذا 2 دن 4 دن جب تک کورٹ کا حکم نہیں آتا ہم کالجوں کو جائیں، اگر ہمیں حجاب کے ساتھ جانے دیا جائے تو اندر جائیں، نہ جانے دیا تو واپس آئیں، لیکن بغیر حجاب کے ہم اندر نہ جائیں۔ ایک مرتبہ بغیر حجاب کے چلے گئے اور ہم نے اپنے سنویدھانک ادھیکار، مولک ادھیکار کا ہم نے خود احترام نہیں کیا تو وہی ان کو بنیاد ملے گی، بہانہ ملے گا، اور آئندہ اسی کے مطابق کورٹ بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ابھی ہمیں بڑوں کی طرف سے جو ہدایت مل رہی ہے، جیسا NRC میں یا دوسرے مدوں میں ہم نے علماء کی بات مانی،
مسلم پرسنل لا کی بات مانی، جمعیت علماء ہند کی بات مانی، ہمارے بڑوں کی بات ہم نے جیسے دوسرے کاموں میں اب تک مانی ہے، اس میں بھی ہم بڑوں کی بات مانیں، حجاب کے ساتھ کالجوں کو جائیں، اگر نہ جانے دیا تو واپس آ جائیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن بغیر حجاب کے ہم کالجوں میں جانے کی کوشش نہ کریں، فضا نہ بنائیں، چند لوگ جائیں گے پھر پوری امت کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا اس وقت میں ہم سب مسلمانوں کو، خاص طور سے مردوں کو، اس میں فکر لینے کی ضرورت ہے، محلے کے اعتبار سے ہمارے بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس میں 24 گھنٹے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہاں ہماری بچیوں کو ہم تصور کر کے اس غم کو سمجھنے اور اس کے لیے لڑنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس میں کوئی صلح، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر حال میں حجاب اور پردے کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری بچیوں پر، ہماری عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ اس ظلم کو ختم فرمائے، اور جو ظلم کر رہے ہیں اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت نہیں ہے ایسے شریروں سے اللہ اپنی زمین کو پاک فرمائے، اور ہمارے ملک میں اللہ عافیت کے فیصلے فرمائے، اور جو کورٹ کے انسٹرکشنز ہیں ان سب کو ہمیں سمجھنے کی اور اسے ہمارے ہر بچی اور ہر بچے کو سمجھانے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، موت کے آخری سانس تک پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، معمولی تعلیم، معمولی ڈگریاں، معمولی دنیا کے لیے اللہ کے حق کو چھوڑنے اور اللہ کو ناراض کرنے اور اپنے ایمان میں حرج پیدا کرنے سے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔